الرحیم السلام علیکم۔ آج جو فیڈرل بورڈ کی نظم لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے ملی نغمہ، جس کے شاعر احمد ندیم قاسمی ہیں، جو 1912 کو پیدا ہوئے اور 2006 میں وفات پائی۔ اب اس پر پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ پہلا شعر ہے کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ارض پاک کہتے ہیں وطن کی سرزمین، فصل گل یعنی موسم بہار، اندیشہ زوال یعنی تنزلی کا خوف۔ تشریح کیا ہے کہ شاعر احمد ندیم قاسمی ملی نغمے میں دعائیہ انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے پیارے وطن میں ہمیشہ موسم بہار رہے، کیونکہ موسم بہار علامت ہے خوشیوں کی، جب ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ترقی و خوشحالی ہوتی ہے۔ فصل گل موسم بہار کی پہچان ہے۔ شاعر وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ ایسی سلامتی اور امن چاہتے ہیں کہ جو کبھی زوال کا شکار نہ ہو، ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ شاعر اپنے وطن کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اس وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، اس کو کوئی میلی نظر سے نہ دیکھے دے۔ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا صلہ ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت اور ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں اور اپنے ملک میں خوشحالی و ترقی کی بہار لائیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اب خزاں یعنی پتجھڑ کا موسم، مجال یعنی ہمت۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے وطن کی نوجوان نسل کے لیے پھول کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو پھول یہاں کھلے ہیں وہ کبھی پت جھڑ کے موسم کا شکار ہو کر مرجھائیں گے نہیں، ان پر سدا بہار رہے گی۔ یعنی میرے ملک میں نوجوان ایسے مرد مجاہد ہوں جو دشمن کے سامنے ہمیشہ فیسا پلائی دیوار بنے رہیں، وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں اور کبھی ان پر غم کا موسم نہ آنے پائے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سبزہ ہریالی، سبزہ وطن کی ترقی کے لیے استعارہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے کہ شاعر اس شعر میں اپنے پیارے وطن کے لیے دعا گو ہیں کہ یہاں ایسا سبزہ اور ہریالی ہو، ہر طرف لہلہاتی فصلیں ہوں اور ایسی خوشحالی اور ترقی ہو جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہو، میرے ملک میں خوشحالی کا راج ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ وطن سے محبت اس کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی آرزو کسی بھی انسان کی فطری خواہش ہے اور ہر شخص اپنے گھر یعنی وطن کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ شاعر وطن کی خوبصورتی اور شادابی کو بیان کر رہے ہیں۔ میرا ملک اتنا ترقی کرے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کے نقشے پر واضح ہو جائے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 کہ خدا کرے گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی روئیدگی محال نہ ہو۔ گھٹائیں کالے بادل، روئیدگی یعنی اگنا، محال یعنی مشکل، بارش یعنی کہ رحمت۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر ایک محب الوطن شاعر ہیں اور وہ اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ شاعر اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اپنی رحمت کی ایسی بارشیں برسا کہ جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، ایسی رحمت کی بارشیں برسا جس سے میرے ملک میں خوشحالی آ جائے۔ پتھروں کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی پتھر رکاوٹ اور مشکلات یعنی کہ ہٹ جائیں، اور جیسا کہ سبزہ خوشحالی کی علامت ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ پتھروں سے سبزہ یعنی ہر قسم کی رکاوٹیں اور مشکلات ختم ہو جائیں، اور وہ ذات جو اتنی طاقتور اور عظیم ہے جو کیڑوں کو پتھروں میں بھی رزق دیتا ہے، تو وہ ذات پتھروں سے سبزہ اگانے پر بھی قادر ہے۔ ایسی بارش برسا جو میرے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے۔ اس کے بعد ہے خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ تشویش کہتے ہیں فکر۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے وطن کی عزت و وقار کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ملک ہمیشہ باوقار رہے، اس کی عزت اور وقار لا فانی ہو، اس میں ایسی خوشحالی اور ترقی ہو کہ اس کی خوشحالی اور ترقی کی کوئی بھی مثال نہ ہو، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کم نہ ہو اور نہ ہی اس کی ترقی کو زوال آئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیشہ باوقار رہے، اس ملک کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے اور دنیا کے نقشے پر ابھرے اور
جتنے بھی ماہ و سال گزر جائیں میرے ملک کی عظمت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور وہ ہمیشہ سربلند رہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے کہ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ ملول کہتے ہیں پیشمان، خستہ حال برے حال میں۔ اب اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنے وطن کے ہر فرد کو خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ملک کے ہر فرد کو ان کی تہذیب اور فن میں مہارت عطا فرمائے اور وہ اپنے ہنر سے ملک کی تہذیب اور رسومات کی اوج کمال تک لے جائیں۔ دراصل ایک مخلص انسان وطن کی مٹی، اس کی سرسبز زمین سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے رہنے والوں کو بھی بہت چاہتا ہے۔ اس لیے شاعر کے دل میں نہ صرف وطن بلکہ اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی محبت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دیش کا ہر شخص علوم و فنون، ہر طرح کے ہنر میں ماہر ہو، ان کی قابلیت کو سراہا جائے، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن تہذیب یافتہ ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کے لوگ علوم و فنون میں اس قدر ماہر ہوں کہ زمانہ ان کی مثال دے، تہذیب و تمدن میں سب سے آگے ہوں، دنیا ان سے فنون اور مہارت سیکھے جیسا کہ ماضی کے مسلمانوں سے دیگر اقوام نے علوم اور فنون اور مہارت سیکھے جیسا کہ ماضی کے مسلمانوں سے دیگر اقوام نے علوم اور تہذیب و تمدن کے اصول سیکھے۔ اس کے بعد آخری شعر کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے